لیکن یہ تو عجیب و غریب دلیل ہے، رنجیت سنگھ نے سارا علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا. لاہور میں رنجیت سنگھ ہے، اس کی سمادھی ہے، لاہور ہی کیپٹل تھا رنجیت سنگھ کا. تو ہم اب افغانستان کے حصوں پہ کمپلین جا کے کر تو نہیں سکتے نا. طالبان کے سپاہی جو ہیں وہ ہماری باڑ کو، جو باڑ ہم کافی عرصے سے لگا رہے ہیں وہاں پہ، اس کو اکھاڑ رہے ہیں، اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. ناظرین کرام، اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پانی سر پر سے گزر چکا ہے. ان کی طرف سے نہ صرف پاکستان کے حوالے سے جو باڑھ کا مسئلہ ہے اس پر ایک انتہائی ایکسٹریم موقف اپنایا جا رہا ہے، بلکہ اب تو بات اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے اور پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم آپ پر مارٹر گولے بھی برسائیں گے. قصوری صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان افغانستان کا جو ریسنٹ تعلقات ہیں، طالبان کا جو انٹرم سیٹ اپ، اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دوسرا یہ بتائیے کہ ہم اتنی ان کی مدد کر رہے ہیں، بہت بڑھ چڑھ کے ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور جذبہ خیر سگالی کے تحت کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے حدود و قیود جو ہے اس کا تعین ہمیں نہیں کرنے دے رہے، یا وہ ہمیں فینس نہیں لگانے دے رہے بارڈر کے اوپر. واٹ از ایکچولی گوئنگ آن؟ دیکھیے، اس کے ایک تو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے، لیکن پرسپیکٹیو ایک نہیں ہے، دو ہیں. افغانستان کا یہ خیال ہے، اور میں یہ حکومت کی نہیں بات کر رہا، میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ڈیورینڈ لائن ہے یہ انگریزوں کے وقت میں کی گئی تھی اور اس لیے وہ ولنگ نہیں تھے اور ان پہ ٹھونسا گیا تھا. لیکن اگر اس قسم کی دلیل مانیں تو وہ تو پھر ایک زمانے میں کابل جو ہے مغل بادشاہوں کے نیچے ہوتا تھا، تو پھر کس جگہ پہ ہم جائیں گے؟ میرا پوائنٹ یہ، دنیا میں آج جو یونائٹڈ نیشنز کے 190 یا 95 جتنے بھی ممبرز ہیں، میرا خیال ہے ہسٹوریکل بارڈرز شاید جاپان کے ہیں. اس میں بھی سلائٹ چینج ہوتی رہی ہے کہ وہ یہ اس جاپان میں نہیں، لیکن وہ جو ارد گرد کے آئلینڈز ہیں. تو دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں، کل امریکہ برطانیہ، ملکہ برطانیہ امریکہ پہ کلیم کر دیں کہ جی یہ تو ہماری سلطنت کا حصہ تھا. تو دنیا کے تو ایک اس کا ہے، اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹیو طالبان نہیں، اس سے پہلے بھی وہ دیتے رہے ہیں، تو پھر دنیا کا یونائٹڈ نیشنز کے کوئی ممبر اسٹیٹ جو ہے اس کے بارڈر چیلنج ہو سکتے ہیں. تو ایک تو ان دی کانٹیکسٹ آف انٹرنیشنل لا اٹ از ایبسلیوٹلی کلیئر کہ جو بارڈر انٹرنیشنل ہے وہ یہی ہے. ہمیں بھی نہیں پسند کئی ایسی چیزیں جو انگریزوں نے کی تھیں. گرداسپور ہینڈ اوور کر دیا تھا انہوں نے ڈویژن کے اندر. ہم کیا جی ہم تو اب نہیں مانتے. بھئی میرے مارنے نہ ماننے سے کیا فرق ہے؟ دنیا مان رہی ہے. پٹھان کوٹ سارا ان کو حوالے کر دیا گیا، کشمیر کا رستہ ان کو دے دیا گیا. تو یہ جو ہے نا کہنے والی کہ میں نہ مانوں، وہ تو ایک طرف گئی. اس کا جواب جو آئی ایس پی آر کے انہوں نے اسپوکسمین نے دیا ہے، انہوں نے جواب یہ دیا جل صاحب نے کہ جی یہ 94% کمپلیٹ ہے اور یہ انشاءاللہ 100% ہوگا. اور جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ جی وہ تو فلاں جگہ سے تاروں کے رولز لے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے اس کو کوشش یہ کی، اینڈ ان مائی اوپینین رائٹلی سو، اس کو آؤٹ آف دا وے جا کے اس کو بلو اپ نہیں کیا. میرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ لوکل کمانڈر نے کسی نے کیا ہوگا، لیکن افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو در پردہ وہ ریئلائز کر رہی ہے کہ اس کی پاکستان پہ ڈپینڈنس ہے، پاکستان کی اس پہ نہیں ہے. لیکن یہ کہیں نہیں جا سکتی ڈپلومیٹکلی، ہم یہ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ایک تو ہم بڑے بیوقوف لگیں گے کہ ساری دنیا کو ناراض کر کے ہم طالبان کے لیے رستہ ہم نے وہاں ہموار کیا اور اب ہم خود ہی گلے کیے جا رہے ہیں. اس کو ڈپلومیٹکلی ہینڈل کرنا ہے. ہمارے دور میں بھی ہوا تھا، یہ کرزئی صاحب کے دور میں بھی ہوا تھا، اور آئی ایم شیور اس کے بعد بھی ہوا ہوگا. لیکن یہ تو عجیب و غریب دلیل ہے. رنجیت سنگھ نے سارا علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا. لاہور میں رنجیت سنگھ ہے، اس کی سمادھی ہے، لاہور ہی کیپٹل تھا رنجیت سنگھ کا. تو ہم اب افغانستان کے حصوں پہ کمپلین جا کے کر تو نہیں سکتے نا. پاکستان کی افغان بارڈر کے ساتھ جو سرحد ہے، جسے ڈیورنڈ لائن ہم کہتے ہیں، اور وہ انٹرنیشنلی ساری دنیا اس کو سرحد تسلیم کرتی ہے سوائے افغانستان کے، جو کہ اس کو تسلیم نہیں کرتا. اور نیریٹو یہ چلایا جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ
طالبان کے سپاہی جو ہیں وہ ہماری باڑ کو، جو باڑ ہم کافی عرصے سے لگا رہے ہیں وہاں پہ، اس کو اکھاڑ رہے ہیں، اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پانی سر پر سے گزر چکا ہے، اور افغان طالبان کے کمانڈرز کی طرف سے، اور بالخصوص ان کمانڈرز کی طرف سے جو کہ بارڈرز کے تمام تر معاملات کو دیکھتے ہیں، جو کہ بارڈرز کے اوپر تمام تر جو کارروائیاں ہیں انہیں ہیڈ کرتے ہیں، ان کی طرف سے نہ صرف پاکستان کے حوالے سے جو باڑ کا مسئلہ ہے اس پر ایک انتہائی ایکسٹریم موقف اپنایا جا رہا ہے، بلکہ اب تو بات اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے، اور پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم آپ پر مارٹر گولے بھی برسائیں گے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے بھی، اور ہم آپ کے ساتھ ٹٹ فار ٹیٹ کا اب حساب رکھیں گے۔ اور اس سب کے اندر اب اصل کہانی کیا ہے؟ اس وقت کیا گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے، یا پھر حقیقت میں ملا یعقوب، ملا عمر کے جو صاحبزادے ہیں، جو کہ اس وقت افغانستان کے منسٹر آف ڈیفنس ہیں، اور جب ان کی جنگ چل رہی تھی اس وقت یہ افغانستان کے اندر طالبان کی آرمی کے آرمی چیف تھے، کیا اس وقت ان کی کوئی مقامی کمانڈر نہیں سن رہا؟ اور انہوں نے اب لیٹسٹ کیا احکامات جاری کیے ہیں افغان طالبان کو، جو کہ پاکستان کے بارڈر ریجنز میں ہیں، اور ٹی ٹی پی کو؟ جی ہاں، ٹی ٹی پی اور افغان طالبان دونوں کو کچھ احکامات جاری کیے گئے ہیں، اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس وقت ماحول یہ بن چکا ہے کہ طالبان کا یہ کمانڈر ہے، جو کہ ان کی بارڈر بٹالین، جو کہ بارڈر کی ان کی بٹالین ہے، بارڈر کی فورس ہے، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو افغانستان کی سرحدوں کی محافظ فوج ہے، اس کے کمانڈر مولوی ثناء اللہ سنگین اس کا نام ہے۔ اور اس نے جو سٹیٹمنٹ دی، جو کہ میں نے شروع میں چلوائی بھی چند سیکنڈز کی، یہ اس نے تلو نیوز سے بات کی ہے ناظرین کرام، اور اس سب کے اندر اس نے کچھ انتہائی سنگین اور اپنے نام کی طرح انتہائی سنگین بھی اور انتہائی عجیب و غریب باتیں کی ہیں۔ اب پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ ویژن تھا کہ یہاں پر ایک امن کی باڑ لگائی جائے۔ دنیا بھر میں سیم قومیتیں رہتی ہیں، عرب ممالک کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بارڈرز ہیں، لیکن وہ ساری عرب قوم ہے، لیکن انہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب باڑ جو ہے وہ صرف اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ یہاں پر اللیگل آمد و رفت، چاہے وہ دہشت گردوں کی ہو، چاہے وہ سمگلنگ ہو، اور اس کے اندر بہت سی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ طالبان کے مقامی کمانڈرز کو یہاں کا سمگلر مافیا، جو کہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کا کاروبار کرتا ہے، وہ انہیں کچھ نہ کچھ کھلا پلا رہا ہے۔ دوسرا، ٹی ٹی پی جو ہے وہ تو قطعاً نہیں چاہتی باڑ لگے۔ اب پاکستان کی ملٹری نے یہ بات کل بتا دی کہ 94% باڑ ہم لگا چکے ہیں، اور باقی جو 6% ہے وہ بھی ہم لگائیں گے۔ اور نہ یہ ڈیورنڈ لائن ہے، یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بارڈر ہے، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل اسے مانتی ہے، اور 1893 کے ڈیورنڈ والے ایگریمنٹ کے بعد 4 حکومتیں بھی اسے مان چکی ہیں۔ طالبان کی طرف سے پورا تعاون پاکستان کو حاصل ہے۔ جب شروع میں یہ واقعہ ہوا تو اس وقت جب طالبان کی حکومت کو بتایا گیا کہ یہاں یہ واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے بڑی معذرت کی۔ ان کے وزیر دفاع خود گئے وہاں پہ، اور انہوں نے لوگوں کی سرزنش بھی کی اور ان کو وارننگ دی کہ آئندہ اگر یہ ہوا تو لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ پاکستان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد سے کسی ایسے واقعے کی رپورٹ نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے مقامی کمانڈر ہیں انہیں نہ تو کوئی ڈپلومیسی کا پتہ ہے، نہ ہی انہیں سفارتی محاذ کا پتہ ہے۔ وہ ترکمانستان کے ساتھ ایک بندے کی ہلاکت کی بات ڈسکس کرنے گئے، وہاں پر جی بارڈر پہ ٹینک تک چل گئے جی، کیونکہ مذاکرات کرنے آتے ہی نہیں ہے، جنگ لڑنی آتی ہے، مذاکرات والوں کو مذاکرات نہیں یہ کرنے دیتے۔ ایران کے ساتھ ان کی کشیدگی ہو چکی ہے، تو اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بکھری ہوئی بارڈر بٹالین ہے، اور اس کا جو یہ کمانڈر ہے مولوی ثناء اللہ، یہ اس سے بھی زیادہ بکھرا ہوا ہے، کیونکہ اس نے اس سب کے اندر بڑی کلیئر سٹیٹمنٹس دی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں پر بھی بارڈر پر فینسنگ الاؤ نہیں کریں گے۔ جو کچھ پاکستان کی حکومت نے اور فوج نے کیا وہ ہم سے پہلے کیا، اب یہ یہاں پر باڑ لگا کر دکھائیں، ہم اسے مزید الاؤ نہیں کریں گے، مزید ٹالریٹ نہیں کریں گے۔